السلام علیکم ویورز، آج بہت زبردست ویڈیو پر ریئیکشن دینے والی ہوں جس کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے برقع پہن کر شادی میں شرکت کرنے والی عورتیں یہ بیان لازمی سنیں۔ چلیے جانتے ہیں مرزا علی انجینئر صاحب سے اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ سوال ہے، کورونا وائرس سے بچاؤ کی خاطر ماسک پہننے والی عورتوں کو حجاب کرنے کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ دیکھیں جی، بڑی لمبی سانس مارے۔ ثواب ملے یا نہ ملے، ایک چیز تو ہے کہ وہ گناہ سے تو بچیں گے، گناہ سے بچیں گے۔ باقی ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ ثواب بھی ملے گا۔ اگرچہ ایک حدیث ہے جو اس ڈاکٹرن کو سپورٹ نہیں کرتی، اور وہ حدیث ہے بخاری کی پہلی حدیث، بخاری کی پہلی حدیث جو صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، مشکات میں بھی پہلی حدیث وہی ہے مشکات میں بھی جو آپ اکثر آدھی سنتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، منیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیتوں پر ہے، اور یہاں اعمال سے مراد نیک اعمال ہے۔ نیک عمل، برا عمل کیا چاہے اچھی نیت سے کیا یا بری سے، وہ گناہ ہی ہے۔ گناہ ہے۔ اس کے سپورٹ میں اسی حدیث میں آگے الفاظ ہیں کہ جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لکھی جائے گی، صلی اللہ علیہ اور وسلم۔ جس نے کسی عورت سے نکاح کی غرض سے ہجرت کی تو اس کی وہ ہجرت اس عورت کے لیے لکھی جائے گی۔ گناہ تو نہیں ہوگا، ظاہر نکاح کرنا گناہ تو نہیں ہے، لیکن وہ اس ایکسٹرا آرڈنری ہجرت کے ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اس کے تحت تو جب آپ اپنی دنیاوی منفعت کی خاطر کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر یہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ پیورلی اللہ کے لیے نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو اس حدیث کے تحت دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر شاید اس طرح کا ایکسٹراڈنری ثواب نہ ملے، لیکن ہم آپ کی امید بندھانے کے لیے آپ کو ایک اور حدیث بتاتے ہیں جو صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تسبیح صدقہ، سبحان اللہ، ہر تحمید صدقہ ہے یعنی الحمدللہ، الحمدللہ، ہر تحلیل صدقہ ہے یعنی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی برائی سے صدقہ روکنا بھی ہے، صدقہ حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے۔ یہ صدقہ پنجابی والا نہیں، عربی والا، یعنی نیکی کا کام ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بیویوں سے ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی ثواب کا کام ہے۔ آپ نے فرمایا اگر یہی عمل تم حرام طریقے سے کرو تو کیا تمہیں گناہ ہوگا؟ کہا ہوگا یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں اس سے ثواب بھی ہوگا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر کوئی کام ایسا ہے جس سے الٹیمیٹلی اللہ کو وہ کام پسند ہے تو آپ نے چاہے اپنی دنیاوی منفعت کے لیے بھی اس کو کر لیا تو ایٹ لیسٹ آپ کو ثواب ملنے کے چانسز ہیں، یا کم از کم آپ گناہ سے تو بچ جائیں گے۔ گناہ سے بچیں گے۔ چہرے کا ڈھانپنا تو ایک مسلمان عورت بالغہ کے لیے فرض ہے، تو وہ اس ڈھانپنے والا جو فرض ہے وہ تو پورا ہو جائے گا نا، بالکل ایسے ہی فرض ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے کہ آپ اپنے چہرے کو ڈھانپ لیں تو گناہ سے آپ کم از کم بچیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ماسک تو بڑی نعمت ہے۔ اب تو ان عورتوں کو جن کو یہ ڈر لگا رہتا تھا لوگ ہمیں آرتھوڈاکس کہیں گے، تو ان کا ڈر تو ختم ہو گیا، وہ اب میڈیکل ماسک یا دوسرا ماسک کپڑے والا یوز کریں، بلکہ اس سے تو حجاب کرنا بھی آسان ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں جی چہرے کا نقاب کوئی نہیں تھا، تو وہ تو بخاری مسلم آپ حدیث افک کھول کے دیکھیں جو سیدہ عائشہ کے بارے میں آتی ہے، جب ان کے اوپر تہمت لگی تھی تو اس میں وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اما عائشہ کو اس لیے پہچان لیا کہ میں نے پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے اما عائشہ کو دیکھا ہوا تھا۔ وہ اس وقت اونگ رہی تھی نا جب وہ قافلے کے انتظار میں تھی، قافلہ آگے چلا گیا تو اس وقت اچانک ان کے چہرے سے وہ نقاب ہٹ گیا، تو ان کا میں نے سیدہ عائشہ کو اس حالت میں جب دیکھا تو میں نے پہچان لیا کہ یہ اما عائشہ ہے، کیونکہ حجاب کی آیات نازل ہونے سے پہلے میں ان کو دیکھا تھا۔ مراد کیا کہ حجاب کی آیات نازل ہونے کے بعد اما عائشہ چہرے کا نقاب کرتی تھی۔ یہ کہتے کہاں لکھا ہوا ہے؟ بخاری مسلم دونوں میں لکھا ہوا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث میں آپ کو کہاں سے ملنا ہے جب آپ نے، اور پھر جن کو یہ بھی مل گیا انہوں نے اگلا جو ہے کہانی کرا دی، نہیں جی امہات المومنین کے لیے تو نقاب ضروری تھا، عام عورتیں نہیں کریں گی۔ ہاں جی عام عورتیں جو ہے وہ کسی غیر مسلم کو رول ماڈل بنائیں گی یا امہات المومنین کو بنائیں گی رول ماڈل؟ اور آج کے دور میں جب کہ اتنا فتنے کا دور ہے بالکل، اور تصویر کی شکل میں بے حیائی کتنی عام ہو رہی ہے، اس میں تو اجتہاداً بھی اگر علماء یہ کہتے ہیں نا کہ چہرے ڈھانپے جائیں تو کوئی حرج نہیں تھا۔ اگر آپ کو اس سے چڑھا ہے کہ قرآن و سنت میں نہیں ہے تو یہ جو ہے نا وہ الفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بڑی چیز ہے۔ بالکل، اور اس کو سپورٹیو وہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، اما عائشہ کہتی ہیں کہ اگر نبی اسلام میرے زمانے کی عورتوں کا حال دیکھ لیتے تو ان کو مسجد میں نماز پڑھنے پہ پابندی لگا دیتے۔ اور یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو آج کل آپ ذرا سوچیں جب ہر ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، مساجد کے اندر سی سی ٹی وی کیمرے رکھے ہوئے ہیں، ایسے ہی بالکل، عورتوں کی ویڈیو بنا کے کوئی اس طریقے سے نیٹ پہ چڑھانا شروع کر دیں، تو میں سمجھتا ہوں آج کل تو عورتوں کو مسجد میں اعتکاف بھی نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، سیف نہیں ہے، نماز کے لیے بھی جائیں تو حجاب کی حالت میں ہی نماز پڑھیں، عورتوں میں بھی جا کے اپنا حجاب نہ اتاریں۔ نہ اتارے، ایسی ایسی بازاری عورتیں پھر رہی ہیں اور وہ ایک گھر میں داخل ہوتی ہیں اور پورے محلے میں اس گھر کی خبر دیتی ہیں اور دوسرے گھروں کی اس گھر میں آ کے دیتی ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا ان کے ساتھ ایسی جو عورتیں جو کرنے ٹرنے والی ان کے ساتھ انٹریکشن بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بہت زبردست ویڈیو تھی، جیسے کہ انہوں نے اپنی ویڈیو کے اندر ذکر کیا یہ پردہ فرض ہے
آپ کے فیس کا، اس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ آج کل کے فتنوں کے دور میں یہ چیز بہت ضروری ہو چکی ہے۔ اور جس طرح کہ انہوں نے ذکر کیا کہ آج کل حجاب مسجد کے اندر بھی آپ جا کے نہ اتاریں، انہوں نے بولا کہ اگر آپ لوگ مسجد میں بھی جائیں تو تب بھی آپ نے حجاب نہیں اتارنا، کیونکہ وہاں پہ CCTV کیمرے لگے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی ویڈیو لیک بھی ہو سکتی ہے۔ یہ چیز انہوں نے بہت اچھی کی، کیونکہ عورتوں کو یہ چیز جاننے کی ضرورت ہے، ان کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کئی سارے واقعات ہمارے معاشرے کے اندر ہو چکے ہیں، جس کا خمیازہ خواتین کو بھگتنا پڑتا ہے، کہ مسجد میں جاتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے، پھر وہاں پہ وضو وغیرہ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پہ ان کی ویڈیو ریکارڈ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو بہت انفارمیٹیو ویڈیو تھی۔ کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ریئیکشن کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد